آگے اللہ بیان فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ لا یزالون کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کسی کام کو انجام دیتے رہنا، یقاتلونکم وہ تمہارے مد مقابل مسلسل رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے قانون سے، تمہارے نظام سے پلٹا دیں، ان استطاعوا، لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے اگر ان کی استطاعت ہوئی، اگر انہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکے یا دے دیا تو وہ تم سے جھگڑتے رہیں گے، تمہارے مد مقابل تمہارے اپوزیشن بن کے رہیں گے تاکہ تمہارے نظام کو کسی طرح سے پھیر دیں، تمہیں تمہارے نظام سے الگ کر دیں، جدا کرتے ہیں، حتیٰ یردوکم عن دینکم۔ یہ جو ردن کا لفظ آیا نا ابھی اسی سے آگے ابھی وَمَن يَرْتَدِدْ بھی آ گیا، ارتداد، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ اسی حال کے اندر مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں رائگاں ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کی تو کوئی ذمہ داری لگائی نہیں تھی اللہ نے، میں خواہ مخواہ ذمہ دار بنا ہوں، میں زمین میں ٹھیکیدار بنا ہوا ہوں اللہ کا، جسے خدا نے جو ہے مجھے وہ فرینچائز دی ہوئی ہے کہ بھائی تو جو ہے نا تو نظام کا ذمہ دار ہے، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے گا تو ڈنڈا لگے کھڑا ہو جائے گا اس کے اوپر، اس کو دائرہ راست پہ لانے کے لیے۔ قرآن تو کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ بھی ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر نگہبان ہرگز نہیں ہے، لستہ میں تاکید ہوتی ہے، لست علیہم بمسیطر، لیکن میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا خواہ مخواہ، مطلب میں نے اپنے اوپر ذمہ داری یہ خود سے ہی لی ہے، بل پاس کروانے کی کوششیں بھی کی ہیں کچھ ملکوں میں، کچھ علاقوں کے اندر، کہ میں جو ہوں وہ نظام دین کا ٹھیکیدار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ آپ کو یہ ذمہ دار بنایا کس نے بھائی؟ یہاں تو وہ ذمہ داری کسی کو دے ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، آپ ہی تو ترجمہ کرتے ہو کہ آگ والے ہیں، مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، ابھی سے آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ابھی سے آپ نے مرتد کے اوپر جان لینے کا فتویٰ لگایا کس بنیاد پر؟ وہ تو آپ کو ذمہ دار بنا ہی نہیں رہا، اس نے تو آپ کے اوپر کسی ذمہ داری کو عائد ہی نہیں کیا، میں خواہ مخواہ ذمہ دار بنا بیٹھا ہوں اللہ کا، زمین میں ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوں، فیصلہ کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں کہ میں ابھی یہاں پر فیصلہ کرتا ہوں بیٹھ کے۔ بھائی آپ کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ قرآن نے تو ایک مقام پہ یہاں تک کہہ دیا تھا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اکراہ زبردستی کر سکتے ہیں لوگوں پر؟ حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، آگے ہی بیان فرمایا ہے کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے مگر یہ قانون مقررہ ہے، کسی کا ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے کو مسلط کر دے، اکراہ کر دے، اس کے اوپر زبردستی کر دے۔ آنے کا راستہ تو موجود ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی جانے کا راستہ کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ جانے کا راستہ نہیں، یہ بھی تو اکراہ ہے، زبردستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن کا پیغام جب ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جور اکراہ زبردستی ہے ہی نہیں۔ جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی آنے کا راستہ ہے، آپ اگر اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان بنتے ہیں تو آپ کے اوپر چوائس ہے، بننا چاہیں بنے، نہیں بننا چاہیں نہیں بنا، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک اس کو اختیار دے دیا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔
اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ اسلام کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اب آپ نے اس کے لیے راستہ بند کر دیا کہ یہ ون وے ہے، ایک دفعہ آیا دوبارہ نہیں جا سکتا، تو آپ نے اس کو اپنے مسلک پر روک کر بھی تو زبردستی رکھا ہوا ہے نا، یہ کرا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ نے جو اس کو مجبور کر رکھا ہے کہ اب تو نکل نہیں سکتا، تو وہ ایمان کب سے بھائی زبردستی ہونے لگ گیا؟ یہ ایمان تو دل کی چاہت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں زبردستی کا کیا ہے لینا دینا؟ قرآن نے تو ایک مقام پہ کہا تھا کہ من کفر باللہ بعد ایمانی ہی، جس نے اللہ کے ایمان کے بعد کفر کر لیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اگرچہ مگر یہ کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہو کفر کے اوپر، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ تو اس کے کفر کو قبول نہیں کر رہا۔ زبردستی کی بنیاد پر اگر کسی کا گن لے کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے کفر کر، آپ تو خود فتویٰ دیتے ہیں اس آیت کی بنیاد پر کہ اس سے کفر قبول نہیں ہے زبردستی کی بنیاد پر، تو ایمان کیسے قبول ہو سکتا ہے زبردستی کی بنیاد پر؟ نہ تو اس سے ایمان کا دعویٰ کروایا جا سکتا ہے زبردستی کی بنیاد پر، نہ ہی اس کو ایمان پر باقی رکھا جا سکتا ہے زبردستی کی بنیاد پر۔ دونوں ہی طرح کی کیٹیگری ہے، لا اکراہ فی الدین دونوں کی نفی کر رہا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے میں ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنا ہوں کہ نہیں آ گئے ہو تو جا نہیں سکتے۔ یہ آخری راستہ ہے۔ آخری راستہ کس نے آپ کو بتایا؟ آخری راستہ دکھایا مجھے قرآن کے اندر آخری راستہ کہیں پہ لکھا ہو؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کیوں قرار دے رہا ہے؟ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، وہ اختیار دے رہا ہے، اور میں اختیار سلب کر رہا ہوں۔ میں ہوں کون؟ خدا ہوں کہ دنیا کے اندر؟ واقعی خدا بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ کیسے جرت ہو رہی ہے آپ کی کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں کی ہے، آپ اس کے ذمہ دار بنے گھوم رہے ہیں؟ یہی تو ہے اللہ کی حدود کو تجاوز کر جانا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فاولئک ھم الظالمون، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ کیسے کر رہے ہو آپ اپنی حد سے تجاوز؟ کیسے آپ ذمہ دار بن رہے ہو کسی کے دین کا، کسی کے اسلام کا، کسی کے ایمان کا؟ اور پھر آپ کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے تو واپس نہیں جا سکتا، لیکن دوسرا چاہے 10 مذاہب میں گھوم کے آ جائے، آپ بولتے ہاں میرے لیے قبول ہے۔ کیوں قبول ہے آپ کے لیے؟ لینے کے پیمانے الگ ہیں، دینے کے پیمانے الگ ہیں۔ کہ اللہ کا دین یہ نہیں گوارا کرتا، مذہب آپ کا گوارا کرتا ہوگا۔ اس نے تو کہیں نہیں لکھا یہاں پر کہ آپ ذمہ دار بن جانا اور اس کی گردن کو سر کو اس کے تن سے جدا کر دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سر سے تن سے جدا کروانے کے لیے بل پاس کرواؤں، یہ کروں۔ بڑے تگ و دو کیے لوگوں نے اس معاملے کے اندر بھی، لیکن نہیں چل پایا قانون۔ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی یہ قانون۔ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا اس بات کو۔ اگر یہ واقعی حق ہوتا، روایات کے اندر لکھا ہوا ہے، میں پہلے بتا دوں، من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری کی روایت ہے، جس نے اپنے دین کو بدل دیا سو قتل کر دو۔ اس روایت کو عملی طور پر کسی دنیا میں کسی مذہب نے قبول نہیں کیا، کسی ملک نے قبول نہیں کیا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا کے اندر گنوائے جاتے ہیں، کسی ایک ملک میں یہ قانون نہیں ہے۔ عملی طور پر قبول ہی نہیں کرتا ہے کوئی، پھر حدیث کو صحیح کیسے مانتے ہیں اس والی کو؟ جب آپ کسی کے لیے یہ رواں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو بدل کے آپ کے دین میں شامل ہو جائے، تو آپ یہ چوائس کیوں نہیں دینا چاہتے کسی کو کہ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، جبکہ اللہ نے چوائس دی ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کہہ کر وہ تو زبردستی والا نہ ایمان قبول کرواتا ہے نہ کفر قبول کرتا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کا درس کب ہوگا آپ کے لیے؟ یہ سبق و نصیحت کب حاصل کریں گے؟ کب لوگوں کو بتائیں گے ممبر سے کھڑے ہو کے بھائی یہ آیتیں بھی تو ہیں، اس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے؟ کب بتائیں گے ان آیات کو تراویح اور نمازوں کی قرات سے ہٹ کر کے یہ آیات اس مفہوم کے لیے بیان ہوئی ہیں، اس مقصد کے لیے بیان ہوئی ہیں؟ یہ اگر آپ کے ان مساجد و محارف سے بیان ہو جاتی تو مجھے کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی، بیٹھ کے سمجھانے کی؟ سب کے لیے واضح ہوتی، واضح نہیں کی ہے، اس لیے بیٹھنا پڑا ہے، اس لیے سمجھانا پڑا ہے، اس لیے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑا ہے، ورنہ کوئی مشکل کلام نہیں تھا، پیش مشکل کر دیا ہے۔ اقرار کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا،
جسم کو زبردستی کسی کام پر مجبور کروا دینا اکراہ ہے، ذہن کو زبردستی کسی کام پر مجبور کروا دینا یہ بھی تو اکراہ ہے، رسم و رواج میں پابند کر کے جکڑ دینا یہ بھی تو اکراہ کی قسم ہے۔ کیا ہے کہ جب معاشرے کا جو چلن ہے اس کے ساتھ چلو گے تو معاشرے کے بہترین فرض سمجھ جاؤ گے، بھائی کیوں چلیں اس چلن کے ساتھ، معاشرہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، میں معاشرے کا پابند ہوں، مجھے پابند کیا ہے کسی نے معاشرے کے رسم و رواج کے ساتھ چلنے کا، تو میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اور کیسے آپ مجھے اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاشرے کا بدکار قسم کا انسان ہے، بد کردار ہے۔ کہ کردار کے پیمانے آپ کے اپنے ہیں، اپنے معاشرے کے حساب سے ہوتے ہیں بھائی۔ کردار کی کوئی تعریف تو کر کے بتائیں نا مجھے آپ، جو جامع ہو اور عالمگیر ہو، نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص۔ ہر کسی کے پیمانے اپنے الگ الگ ہیں، ہر کسی کے ذہن کے مطابق کردار متعین ہوتے ہیں، تصورات بنتے رہتے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، یہ کردار والا ہے۔ میرے گھر کے اندر کچھ کام چل رہے ہوں گے، میں سمجھوں گا جو اس رولز کو فالو کرتا ہے، ان رولز پہ چلتا ہے، وہ کردار با کردار شخص ہے، اور جو ان رولز کو فالو نہیں کرتا وہ بد کردار ہے۔ یہی ہے میری سوچ، میرے اس سے سوچ گھر سے آگے بڑھی تو ملک پہ آ گئی، بس خاندان میں آ گئی، ملک پہ آ گئی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی میری سوچ۔ میرے ملک کے کلچر ہے یہ سب سے بہترین ہے، کرتے رہیں گمان، اس گمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی کرے کہ کسی میں یاد رکھیے کہ لا اکراہ فی الدین، میں دنیاوی بن گیا ہوں تو میں کچھ بھی پہنتا رہوں، میں دینی بن گیا ہوں تو میں اب جو ہے نا وہ مذہبی لباس پہنوں گا۔ میرے دین نے مجھ پہ لاگو کیا ہے کہ اب تم زندگی گزارو گے، میں دین کہہ رہا ہوں لوگوں کے مطابق، دین نہیں ہے وہ مذہب ہے، مذہب زنجیروں میں جکڑتا ہے، دین زنجیروں میں جکڑتا ہے، دین تو آزادی دیتا ہے، وہ حق کہتا ہے، حق تو اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ لگا تو ہوتا ہے، سہولت تو فراہم کرتا ہے لیکن اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا، اس کو حق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ جیسے کہ ہمارا نی کیپ ہوتا ہے نا، پاؤں کا گھٹنے کا جو ہمارا کیپ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاؤں کو چلنے میں سہولت تو فراہم کر رہا ہے، روڑے نہیں اٹکا رہا، بہترین طریقے سے موومنٹ کر سکتے ہیں اپنے پاؤں کی، اس کو حق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ مذہب کے آڑ کے اندر جو ہمارے ہاں لوگوں کو کسی خاص ہیئت پر لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی، یہ اکراہ ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ مذہبی اگر بننا ہے، خدا پرست بننا ہے، متقی اگر نظر آنا ہے تو آپ کو یہ لباس، یہ ہیئت اپنانی پڑے گی، یہ اکراہ ہے۔ آپ نے اپنے رسم و رواج کے اندر اس کو جکڑ دیا ہے، آپ نے کسی خاص طرز کو اپنانے کے بعد سمجھا کہ بس یہی طرز خدا والوں کا ہوتا ہے، یہ اکراہ ہے، کیونکہ آپ نے خدا کو اس کے ساتھ منسوب کرنے کے بعد وہ طرز بیان کیا ہے۔ تو پھر لا اکراہ فی الدین کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا نا۔ خدا کے ساتھ منسوب کر کے کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنا دکان چلانی ہے، اپنی مارکیٹ پھیلانی ہے، اپنا نام لے کے کریں نا، اپنا نام لے کے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ میں اتنا اثر نہیں ہے لوگوں کے اوپر کہ آپ اپنے نام سے کوئی چیز پیش کریں تو لوگ اس کو قبول کریں؟ ہمیشہ دوسرے ناموں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر، ہر فرقے کے اندر، ہر مسلک کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میرے امام صاحب نے یہ کیا تھا، میں کچھ نہیں ہوں، میرے فرقے کے بانی یہ تھے۔ آپ بتائیں آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں گے یا لوگوں کے نام سے مروب کرتے رہیں گے؟ ہم ناچیز ہیں۔ ہاں ہم ناچیز ہیں۔ ہمارے مسلک کے جو بانی تھے، ہمارے امام، ہمارے فقہ شیخ، ہمارے بابا، ہمارے مرید، میں ان کے نام سے مارکیٹ چمکا رہا ہوں۔ اور بھائی آپ اپنے نام سے لوگوں کے سامنے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنی جد و جہد سے لوگوں کو متاثر کرنا سیکھیں۔ ہمارا یہی ہے، مذہب کے اندر ہو یا سیاست کے اندر ہو، جو گزر چکا ہے نا، ان کے نام لے لے کر لوگوں کے سامنے اپنا روب، لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں کریں یہ کام، یہ اکراہ ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو ہر طریقے سے اکراہ ہو سکتا ہے، ذہنی، جسمانی، رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ کر، خاندانی بندشوں میں
لوگوں کو قید کرنے کے بعد ماں باپ اپنی لڑکی کو اپنے باپ اور ماں ہونے کا واسطہ دے کر جو کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کا پلو باندھ دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی ہے، جس کے ساتھ لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، یہ اکراہ ہے، یہ زبردستی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، آپ دین سے منسوب پڑھتے ہیں نا نکاح کو، شادی کو کس سے منسوب کر کے کرتے ہیں یہ عمل؟ لا اکراہ فی الدین، اس معاملے میں کوئی زبردستی، زور اور اکراہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہی نہیں ہے، ہر بندہ ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ میں نے آج تجزیہ کیا، ایک روڈ پہ چل رہا تھا، دکانیں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر دکان تو ہوتی ہے اندر، لیکن دکان میں سامان نہیں ہوتا، دکان خالی پڑی ہوتی ہے۔ دکان میں وہ سامان رکھا ہوتا ہے جس تک ضرورت ہی نہیں پڑتی جانے کی، جو روزمرہ کی اشیاء بیچنے والی ہوتی ہیں وہ ہماری دکان سے باہر ہوتی ہیں، روڈوں پر آدھا روڈ گھرا ہوتا ہے یا دکان سے باہر کے ایریا میں رکھی ہوتی ہے، وہ ان کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کو لگتا ہے کہ یار اسی کا حصہ ہی ہے، کسی کو حصہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس دکان کے سامنے آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، روڈ بھی اس کا ہو جاتا ہے، میری دکان کے سامنے گاڑی کیوں کھڑی کی آپ نے؟ ہمارے سب ملکوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ آج ہی میں نکلا تھا، روڈ کے اوپر چل رہا تھا تو میں تجزیہ کرتا ہوا جا رہا تھا، چاہے اس میں مذہبی فرقہ ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو میں نے دیکھا کہ جو شخص حد سے آگے بڑھ سکتا ہے، جتنا بڑھ سکتا ہے اتنا بڑھا ہوا ہے۔ میں نے یہ تجزیہ کرا، جتنی جس کی استطاعت ہو رہی تھی، جتنا جس کے اندر پاور تھا اس جھیل لینے کو، معاملے کو سیٹل کرنے کو، ٹیکل کر لینے کو، کہ آنے والا معاملہ جو ہوگا میں اس کو ٹیکل کر لوں گا، اتنا اس نے حصہ گھیرا ہوا تھا۔ ہر بندہ نے جتنا حد پھلانگ سکتا تھا اتنی پھلانگ رکھی ہے۔ پھر میں نے ان جگہوں کا جائزہ لیا کہ جو ملٹی نیشنل کہلاتی ہیں، جن کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہودی کمپنیاں، جن کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ کافرانہ کفر کی تعمیر کرنے کے لیے یہ ادارے قائم ہیں۔ جیسے کہ مشہور ہے برانڈز، بہت سارے برانڈ سے میں نام لینا نہیں چاہ رہا کسی کا بھی۔ جب میں نے ان کے جگہوں کو دیکھا، مجھے وہ اپنی لمٹ کے اندر، اپنی حدود کے اندر موجود نظر آئیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام سے مسلمانوں نے نہیں سیکھا، غیر مسلم اسلام سے سیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے مشہور مقولہ ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شخص جتنی حدود پھلانگ سکتا ہے اتنی حدود پھلانگنے کی کوشش تو کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہاں تک پھلانگ لیا، اب آگے کیا ہوگا، آگے اگر نہیں ہوگا تو اگلا سٹیپ لے لیتا ہے وہ۔ یہی کام ہمارے ہاں باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، گھر والوں کی صورت میں، معاشرے کی صورت میں، مذہب کی صورت میں لوگوں پر کسی نہ کسی طرح کیا جا رہا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ باپ اپنے باپ ہونے کا واسطہ دے کر لڑکی کو زبردستی کسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں تو دیندار، میں تو بہت ہی بہترین باپ ہوں، میری مرضی چلتی ہے گھر کے اندر، میں نے تو اپنی بیٹی کا گھر بسایا بہت اچھی جگہ پہ۔ اس کو یہ نہیں معلوم اس کی زندگی کتنی اذیت ناک گزرے گی اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ سمجھتا ہے میں دینداری کا کام کر رہا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے یہ دینداری، دینداری میں تو زبردستی ہے ہی نہیں۔ یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے، کہنے کا تو باتیں بہت ساری ہیں اس کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے پاس بھی وقت کی قلت ہوتی ہے، ہم بھی اس پیرائے کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر رہ کر بات کو کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو ارتداد کا معاملہ یہاں پر آیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ آیت 217 آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی مرتد ہو جائے، اچھا ہمارے یہاں یہ مرتد کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد نکلنا، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس کو تو چوائس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ بدلے تو پھر اگر وہ اسلام میں پیدا ہوا، مسلمان بنا، اسلام چھوڑ کے وہ کسی اور مسلک کو اختیار کرتا ہے، پھر مطلب اس کو تو چوائس ملی ہی نہیں نا،
میں تو ابھی آپ لوگوں کے مطابق بتا رہا ہوں، میں تو ابھی وہ اپنے حساب سے بتا ہی نہیں رہا کہ اسلم آمنو اور کفرو یہ ورک کے سیغے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ادا کرنا پڑتا ہے تو آپ ایمان والے اور کافر بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے۔ تو اس کا تو معاملہ ہی آپ سمجھ لیں، قرآن نے اس کے بارے میں کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا، اس نے کہہ دیا فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر انتشار کا قانون اپنائے گا اس کا معاشرہ جہنم بن جائے گا، ہر روز جھلسے گا مصیبتوں میں اور تکلیفوں کے اندر۔ یہ ہے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مستقبل میں بھی اور قریب میں بھی۔ واولئک اصحاب النار، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اچھے قانون کو چھوڑ کر بربادی کو مول لیا ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں خالدون رہنے والے ہیں۔